السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج میرا اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے اور یہ پروگرام کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو اب 23 ماہ ہو چکے۔ اب وہ صورتحال ہے کہ جہاں پر ان سے سوالات پوچھنے کا آغاز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابی مارکے پر تھی، اپنے بام عروج پر تھی، تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے اپنی تقاریر کے اندر کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا نعرہ جو تھا وہ کرپشن کے خلاف جہاد تھا۔ انہوں نے پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو مائنس کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ سب چور اور لٹیرے ہیں، اور جب میں آؤں گا تو احتساب کا عمل ہوگا اور بیرون ملک 200 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، ہم وہ واپس لے کر آئیں گے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوں گے۔ اس کی بھی بات کریں گے کہ پھر آگے ہوا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی وہ طبقاتی خلیج کو کم کرنا تھا، اور وہ طبقاتی خلیج کم کیا ہوتی؟ مزید بڑھ گئی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانا ہے۔ وہ طبقہ اوپر کیا اٹھتا؟ مزید غربت میں جو ہے چلا گیا، اور غربت کی جو سطح ہے وہ مزید اوپر آ گئی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، ادارے جو ہیں ان کو طاقتور بنانا ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکے۔ لیکن ادارے مضبوط کیا ہوتے؟ مفلوج ہو گئے۔ اب یہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریاتی کارکن بھی تھا، جو نہ صرف یہ کہ جذبات سے وابستہ تھا بلکہ فکر سے بھی وابستہ تھا، اور وہ یقین رکھتا تھا کہ ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پنہا ہے۔ اور ظاہر ہے اس نوجوان طبقے نے بڑی تعداد میں اور بڑی قوت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایسے نوجوان نکل کر سامنے آئے جنہوں نے اپنا سکہ جو ہے وہ بحیثیت نوجوان سیاستدان منوایا اور منوا بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک مایوسی کی فضا جو ہے وہ یقیناً پھیلی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ توقعات جو وابستہ تھیں پاکستان تحریک انصاف سے وہ اس طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم وفاقی کابینہ کا جائزہ لیں، اگر ہم وزیر اعظم کے مشیروں کا جائزہ لیں، اگر ہم وزیر مملکت کا جائزہ لیں، تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اس حکومت میں حصے دار ہے۔ اب اس نوعیت کی صورتحال سے جو تبدیلی کی بات کی جا رہی تھی، کیا وہ ممکن تھی یا ہے یا ہوگی؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مچھلی جو ہے وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے۔ اب سر جو ہے وہ خود ہیں، مضبوط ہے، لیکن دھڑ جو ہے وہ گلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات جو ہیں وہ پوچھیں گے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے ایسے نوجوان ابھر کر سامنے آئے جو اپنا سکہ جما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، کچھ کرنے کی امنگ بھی ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ ماحول کتنا سازگار جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہ ماحول بھی اسی حکومت نے بنانا ہے۔ میرے آج کے مہمان علی محمد خان، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر تبدیلی کی لہر جو تھی وہ اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن جہانگیر ترین کے جہاز میں لوگ بھر بھر کر آئے، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لوگوں کو بنی گالا لایا جاتا رہا، ان کے گلے میں مفرل ڈالے جاتے رہے؟ میں کسی اور چیز کی بات نہیں کرتا، یہ وفاقی کابینہ میں نے صرف ایک لسٹ رکھی ہے، 26 لوگ ہیں، 12 آپ ہیں، 14 مشرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں۔ آپ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ کیسے تبدیلی آنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
بہت شکریہ ندیم صاحب، اور آپ کے اسی اسٹوڈیو میں بے شمار پروگرام کیے ہیں، جدوجہد کے دنوں میں بہت آتے تھے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد بھی سب چینل سے دوستوں سے وہ رابطہ میرا رہے۔ ظاہر ہے تھوڑا کم ہوا ہے کیونکہ کام زیادہ ہے، لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی منسٹر بننے کے بعد تو ہمارے پروگراموں میں نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ملنے کے بعد آپ کو زیادہ جھک جانا چاہیے، کیونکہ جس درخت پہ پھل اگے تو اس درخت کو جھکنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ رابطہ آپ سے رہے گا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا شاید تقاضا تھا کہ خان صاحب نے یہ سوچا کہ تحریک انصاف 22 سال ہم نے جدوجہد کی ہے اور ایک صوبے میں ہم حکومت بنا پائے، اگر ہم نے پاکستان کا کچھ بھلا کرنا ہے تو خان صاحب کی سوچ یہ تھی کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آئے گا، طاقت نہیں آئے گی، تو آپ اس طرح سے چینج نہیں لا سکتے، ہمیشہ اپوزیشن میں آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہوں جو اس سوچ پہ نہ ہوں یا اس طرح سے نہ ہوں جس طرح سے عمران خان صاحب یا خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو 20 یا 22 یا 15 سال سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا، مجھے تو اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن میرے خیال میں اب اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو 10 سال تو مجھے بھی ہو گئے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید وقت کا تقاضا تھا، لیکن سوال میرا یہ تھا ویژن کہ وہیں پہ وقت کا موجود ہے۔ تقاضا جو تھا، کیا وہاں پر آپ کا تبدیلی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی؟ سٹیٹس کو حاوی آ گیا، وہ سوچ اور فکر کہیں پیچھے چلی گئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ندیم صاحب۔ دیکھیں، خان صاحب کی سوچ میں کوئی چینج نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیں عمران خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ آپ اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہ کریں، نظریے اپنے ٹارگٹ تک اچیو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے بہت کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے پاکستانی قوم کو اس طرح سے تیار نہیں کیا تھا کہ ہر حلقے میں وہ نظریے کی بنیاد پہ ووٹ ڈالتے۔ پاکستان میں اب بھی ایسے علاقے بہت سی جگہوں پہ موجود ہیں جہاں جو ہے جدی پوچھی سیاستدان ہیں یا جہاں دھڑے کی سیاست ہوتی ہے، تو مجبوراً ان کو کچھ ایسے جو ہے فیصلے کرنے پڑے۔ لیکن خان صاحب کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہے، ویژن میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، مشکلات ہیں، اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے، آپ کی اس وقت 3 ٹیئرز حکومت میں دکھائی دے رہی ہے، ایک وفاقی وزراء، ایک وزراء مملکت اور ایک مشیران۔ دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا براہ راست عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشیران کی صف میں شامل ہو کر حکومت چلانے میں نکل پڑے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جو تبدیلی عوام سے جڑی ہوئی تھی وہ پھر ہوا بن گئی ہے۔ فیصلوں میں کمزوری یا فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے، نیت میں کوئی نہیں، کیونکہ آپشن اس قوم کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپشن ہمیشہ ایک رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی مطلب نو بڈی از انڈسپینسیبل، لیکن جو موجودہ پولیٹیکل سٹرکچر تھا، مسلم لیگ نواز 3 بار آزمائے گئے، 4 بار پیپلز پارٹی، اس موجودہ لیڈرشپ میں خان صاحب از دا بیسٹ چوائس، پی ٹی آئی اور ہم لوگ ور دا بیسٹ چوائس۔ یہ پاکستانی عوام نے فیصلہ کیا، انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ اس میں کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ سارے فیصلے صحیح ہوئے ہیں، لیکن ٹیم کیپٹن جناب عمران خان صاحب ہیں، اگر کامیاب ہوتے ہیں، یہ میری بات سنیں، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو صرف خان صاحب نہیں، ہم سب کو کریڈٹ جائے گا۔ ہر کوئی جو ہے اس طرح کر کے جو ہے سینہ تان کے جائے گا کہ ابھی میں نے کمیونیکیشن اچھی کر لی، میں نے فارن افیئر اچھی کر لی، جیسے میں نے پارلیمانی امور اچھی کر لیا، ملک ترقی کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہم کریں گے۔ اللہ نہ کرے، ویسے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کبھی ناکامی کا سوچ کے میدان میں مت اترو، لیکن خدا نخواستہ اگر ناکام ہوتے ہیں، خدا نخواستہ، تو وہ پھر صرف خان صاحب کی ہوگی۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، کیا خان صاحب کو فکر نہیں ہوگی؟ وہ آدمی جو 22 سال جتنے جدوجہد کی ہے، جس اسٹیٹس کو سے لڑا، کوئی آسان کام ہے؟ پاکستان جیسے ملک میں ندیم صاحب جہاں آپ کو جان کو، مال کو، بچوں کو، ہر چیز کو خطرہ ہوتا ہے، خان صاحب کی تو گھر کی زندگی ٹوٹ گئی اس سیاست کی وجہ سے۔ ان کو تو اپنی زندگی میں جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیسیجن لیے ہیں، پروبیبلی اس لیول پہ جہاں ان کو نظر آتا ہے، شاید ہم میں سے بہت لوگوں کو اس طرح نظر نہ آتا ہو، میں آتا ہوں اس طرف بھی۔ لیکن آپ نے ٹیم کیپٹن کو یہ مارجن دینا ہے کہ وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرے، کیونکہ کامیابی سب کی ہے لیکن ناکامی اس ایک آدمی کی ہوگی، تو اس کو آپ یہ لیوے ضرور دیں کہ اس کے مطابق جو بیسٹ لوگ ہیں وہ رکھیں۔ جس طرح بھی آپ نے بات کی، اس کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں میں، پھر آپ سوال کر لیجئے گا۔ کچھ شعبے حکومت میں ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں،
فار ایگزامپل آپ کو ٹیکسٹائل میں شاید چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو اکنامک افیئرز میں چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو فائنانس منسٹری میں جو ہے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس میں سے کچھ ٹیکنیکل پاور ڈویژن میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام پولیٹیشین نہیں سمجھتے. اس طرح پاور ڈویژن میں ہمیشہ لوگوں نے ٹیکنیکل ایڈوائزرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. لاء میں کبھی کبھار آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ کی سٹنگ پارلیمنٹیرینز میں کوئی اس لیول کا جورس نہیں ہے تو آپ کو ایک ایڈوائزر لے لیتے ہیں, آپ کو اسپیشل اسسٹنٹ لے لیتے ہیں. لیکن ڈیسیجن میکنگ ہمیشہ پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں, اور وہ خان صاحب کر رہے ہیں. اس میں یہ بتائیے گا کہ 23 مہینے میں وجہ کیا بنی کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں تک پہنچی ہے؟ ذرا یہ سوال پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے کمپریہنشن کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ 3 4 وزرائے اعظم کی بات کر رہے ہیں, 6 مہینے کی لمٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں ایک مسئلہ ہے یہاں پہ ہمیشہ, میں نے پچھلے میاں صاحب کے دور کے بھی 5 سال اپوزیشن میں ہم نے یہاں گزارے, ہر ہفتے یہ بس ایسا لگتا تھا جیسے یہ جمعہ گیا اور اگلے پیر کو جو ہے میاں صاحب نہیں ہوں گے. اس سے پہلے آپ ذرا زرداری صاحب کو یاد کر لیں, جب کیانی صاحب چیف تھے اور زرداری صاحب صدر تھے, گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. جناب علی کچھ ہمارے دوست احباب آپ ہی کی طرح میڈیا پہ بیٹھ کے روز حکومت ختم کرتے تھے, قلم آنکھیں ملتے اٹھتے تھے, پھر زرداری صاحب صدر ہوتے تھے. تو یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں, یہ جو گرائنڈنگ ملز ہیں کانسپریسی تھیوریز کی, چلتی رہتی ہیں. اگر ہم نے ان کی طرف دھیان کر لیا تو پھر ہم نے حکومت کر لی. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس وقت میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے کیمرے کی وساطت سے پاکستانی قوم کو میں مخاطب ہوں, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کو کم از کم یہ حوصلہ تو میڈیا سے اور عوام سے, ظاہر عوام خود تو بات نہیں کر سکتی, میڈیا کے تھرو ہی بات ہوتی ہے, یہ تو کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں خان صاحب, آپ کو ہم نے ایک مینڈیٹ دیا ہے اور بے فکر ہو جائیں. یہ جو لوگ آپ پہ لان تان کر رہے ہیں, جو آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں, مافیا آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے عمران خان کامیاب ہوا اس ملک میں بہت سے لوگوں کا کاروبار اور سیاست ختم ہو رہی ہے, کیونکہ ہر جگہ مافیاز ہیں. اس آدمی کو ڈھارس تو بندہ ہے, اس کا تو ارادہ مضبوط ہے, میرا تو مضبوط ہے. خان صاحب کی جو ٹیم ہے, جو ان کے ساتھ 20-22 سال سے 10 سال سے ہم لوگ چل رہے ہیں, 15 سال سے, ہمارے تو حوصلے مضبوط ہیں. ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. علی محمد اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد آئے ہیں اس ملک کو وہ اسلام آباد بنانے جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا. قبر میں تب تک نہیں جانا جب تک اس ملک کا قرض نہ اتاریں. عارضی ناکامیاں آتی رہیں گی, عارضی ناکامیوں سے ہم جو ہے نا امید ہونے والے لوگ نہیں ہیں. مافیاز کی بات کر رہے ہیں, مافیاز جو ہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کا چینی کا کرائسس آیا, بالکل آیا, آپ خسرو بختیار کو کرتے سائڈ پہ, اور ایک میسج جو ہے وہ جاتا, آپ اپنے پنجاب کے اتحادیوں سے سوال کرتے جن کے نام آئے ہوئے تھے, نہیں ہوا, بہتر وزارتیں مل گئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال درپیش ہوتی ہے, مطلب آج یہ مذاق بن گیا ہے. آپ نے پیٹرول کی پرائسز کی دھکے کھانے پڑے پیٹرول لینے کے لیے, ایک مذاق بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں لوگ دعائیں مانگتے ہیں یار نوٹس نہ لیں. میں عرض کروں, ہاں دیکھیں کچھ ڈیسیجنز پرائم منسٹر پہ چھوڑ دیں. کہ آپ نے کہا, دیکھیں کیا آئیڈیل سچویشن میں خان صاحب گورنمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو 2/3 اکثریت ہے جو میاں صاحب کو تھی؟ ایک فریجائل میجورٹی ہے نا, صرف پختونخوا میں ان کو 2/3 ہے. ہم نے پرفارم کیا پختونخوا میں, لوگ چاہے کچھ بھی کہیں. بی آر ٹی آپ کے لیے تانا سر ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, میں صرف بی آر ٹی نہیں ہے, پختونخوا کا مسئلہ صرف بی آر ٹی نہیں ہے, وہ تو وہ لوگ ہیں جو, سر میری سن لینا, آج آپ نے پتہ ہے کیا کہا ہے چیف جسٹس نے؟ میری بات سنیں, چیف صاحب جو کہتے ہیں سر آنکھوں پہ, کبھی میں نے جج صاحبان کی باتوں پہ تو کاؤنٹر کمنٹ کیا ہی نہیں, کیونکہ میں خود وکیل ہوں, جانتا ہوں عدالت کی اور جج صاحبان کی. وہ کہہ رہے ہیں پورا خیبر پختونخوا سرکاری ملازم ہے. سر میں گھوسٹ. سر میری بات سن, تاریخ سے ثابت کروں گا. سن 88 میں بی بی محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جو تھیں وہ وزیر اعظم بنی. شیرپاؤ خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے. جیسی میاں صاحب کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کو پختونوں نے رپیٹ نہیں کیا. میاں صاحب کی جیسے حکومت گئی دوبارہ پیپلز پارٹی آئی, رپیٹ نہیں کیا. اس کے بعد جب ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی, جیسے ہی دوبارہ الیکشن ہوا, مولوی صاحبان کو رپیٹ نہیں کیا. اے این پی آئی, اے این پی کو بھی انہوں نے ریپلیس کر دیا. پختونوں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پختونوں نے دوبارہ ایک جماعت کو ووٹ کیا ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پورا پاکستان ہمارا ہے, ہر جگہ جو ہے حق کی بات پر پسند کرنے والے لوگ ہیں, لیکن جب بھٹو نے پہلی بار نعرہ لگایا, لاڑکانے سے زیادہ اس کو پشاور اور مردان میں سپورٹ کیا گیا.
اسی طرح جب عمران خان نے آواز لگائی اس سے پہلے جب MMA نے آواز لگائی سپورٹ کیا, جب انہوں نے جج کیا تو دوبارہ ووٹ نہیں کیا. ہمیں ووٹ اس لیے کہ کچھ دھونس دھاندلی سے یا بندوق کی ضرورت آپ پختونوں سے ووٹ ہی نکال سکتے. جہاں ہماری 5 سال حکومت تھی وہاں 2/3 ملی. اب یہاں پنجاب میں ہماری 2/3 اکثریت نہیں ہے, مرکز میں نہیں ہے, آپ کی تھوڑی سی وہاں کمپلشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ ان اپوزیشن کے دوستوں کو پتہ ہے کہ اسی طرح کی ہماری ایک فریجائل سی گورنمنٹ تھی پختونخوا میں. 5 سال ہم نے چلایا, ریفارمز کی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, پولیس میں, اور وہاں ریکروٹمنٹ پروسیس کو بہت حد تک ہم نے وہ ٹرانسپیرنٹ کیا, اکاؤنٹیبلٹی کی. ان کو فکر یہ ہے, یہ بات عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری اپوزیشن کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم سے ملک خدا نخواستہ خراب نہ ہو جائے. ان کو فکر یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہ کر دیں. جو پختونخوا میں 2/3 ملی ہے, کہیں پنجاب میں اور مرکز میں دوبارہ نہ آ جائیں, اور کہیں سندھ میں بھی ان کے روٹس مضبوط نہ ہو جائیں. کراچی ہمیں اپنا مینڈیٹ دے چکا ہے, مت بولیں, صرف انٹرنل سندھ اب رہ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مافیاز کی بات کر رہے ہیں, مافیاز کی بات کی, اس پہ بھی آتا ہوں. ایک سیکنڈ اس میں ذرا ایڈ کر لیں, اس میں ایڈ کر لیں نا. ویٹ کی, شوگر کی آپ نے بات کی کہ اس کو ادھر ہٹایا کیوں نہیں, فلانا کیوں نہیں کیا. ایک بات تو آپ میرے سے ایگری کریں گے نا, ہماری حکومت 2 سال ہوئے ہیں, 2 سال پہلے ذرا آپ چلے جائیں کسی بھی ادارے میں. آپ یہ کیمرہ مین بھائی بیٹھے ہیں, علی محمد خان صاحب, المیہ یہ پتہ اس وقت ہو گیا ہے کہ آپ سے بھی سوال پوچھو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, ان سے سوال پوچھو وہ آگے آ جاتے ہیں, اور اس میں اصل چیز گم ہو رہی ہے. آپ نے میری بات نہیں سنی نا, میں آپ کی بات ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک کاؤنٹر کوسچن کر رہا ہوں. 2 سال پہلے چلے جائیں, فرض کریں آپ اسلام آباد رہتے ہیں, کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں, اپنا کوئی کام کرانا ہو, سفارش تو چھوڑیں, پیسے کے بغیر بات نہیں ہوتی تھی. ہر جگہ چھوٹا چھوٹا اور بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا تھا, چھوٹا بڑے سے ملا ہوا تھا اور اوپر تک ملے ہوئے تھے. اب اس سسٹم میں اگر آپ نے رن آف دا مل گورنمنٹ کرنی ہے, جیسے معذرت کے ساتھ گیلانی صاحب کی تھی, وہ کوئی ریولوشنری گورنمنٹ نہیں تھی. آپ نے سسٹم چلانا ہے, بس چلنے دو, جیسے کوئی ایک ڈرائیور اترے اور دوسرا چڑھ جائے. اگر آپ نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک گند بھرا ہوا تھا. ہر کرپٹ آدمی اس بات پہ اس کو پتہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا یہاں پہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, اگر وہاں سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, باقی سارا آپ کا ٹاؤٹس جو باہر پھرتا ہے, جو اندر لوگ پیسے کھاتے ہیں, ان کا تو کاروبار بند ہوتا ہے. تو ہر جگہ مافیاز پروردہ ہیں, اور جہاں جہاں ریفارم کرتے ہیں آپ کے خلاف ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ میری بات سن لیں, ہر اس آدمی کے خلاف شروع میں باتیں ہوئی ہیں جس نے نئی بات کی ہے یا جس نے سسٹم سے ٹکر لی ہے. شروع میں سسٹم اس کے خلاف ہوتا ہے, جب سسٹم ٹھیک کرتا ہے پھر سبھی تالی بجاتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, اللہ اوپر ہے, اور انشاءاللہ اللہ حاضر و ناظر ہے. اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی, خان صاحب کے ارادے میں اتنا انچ فرق نہیں آیا, 2023 بھی آ جائے گا. میں پر امید ہوں انشاءاللہ یہ پاکستان کا گراف اوپر جائے گا. اس گن سے ہم نکلیں گے. لیکن وہ لوگ جو اندھیروں کے آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو اندھیروں کے تاجر ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تبدیلی لائیں گے, نہ صرف ان کی سیاسی شکست ہے بلکہ ان کی کاروبار کی شکست ہے. آپ اس ٹیم سے تبدیلی لائیں گے جو سوچ, فکر اور عمل کے لحاظ سے وفاقی کابینہ کے اندر اقلیت میں. ندیم صاحب, ٹیم از امپورٹنٹ, ٹیم لیڈر از آلسو امپورٹنٹ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیم کا ہر ممبر جو ہوگا ہمارا, شاید میں ان میں سے ہوں, شاید کوئی اور ہو جو 100% اس ویژن پہ نہ ہو, لیکن انشاءاللہ نیت اس آدمی کی ٹھیک ہے. مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب, اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اپنا کوئی ذاتی ارادہ نہیں, کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں, کوئی ذاتی کاروبار نہیں. صبح ڈیوٹی کرتا ہے, شام کو اپنے گھر میں ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو صرف تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے, پی ایم ہاؤس میں ایک کھانا دیا, اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے بھرے. اس کا ویژن بڑا کلیئر ہے. صرف اس کو ہم لوگوں سے اور آپ لوگوں سے سپورٹ چاہیے. اگر اس وقت اسی طرح طنز کے تیر اور نشتر برساتے رہیں گے جو ادھر ادھر سے, تو آپ سے مطلب ہمارے میڈیا کے کچھ دوست, آپ کرتے رہیں, کریں, آپ کا حق ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, اس حالت میں اس ملک کو عمران خان نے پہنچایا ہے. اگر وہ ٹھیک کرنے آیا ہے تو آپ لوگوں کا تو پھر بھی حق بنتا ہے. آپ نقاد ہیں, آپ کریں سوال. جن لوگوں نے اس حد تک پہنچایا ہے وہ جو ہے جناب عالی اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے اور میڈیا پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کوئی ان سے پوچھے نا, یہ پی آئی اے کا جو آپ ہم سے کوسچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے اس کو اور طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا تھا, سوال آپ کا جائز بنتا ہوگا, لیکن ان سے پوچھیں تو صحیح, یہ آپ نے پی آئی اے کو ریکروٹمنٹ سینٹر کیوں بنایا؟ یہ آپ نے اپنی اسٹیل, میرے دو سوال ہیں, دونوں کا ایک ایک کر کے جواب دے دیجیے. تباہ و برباد کر دیا. دونوں کا ایک ایک کر کے جواب دے دیجیے گا. پہلی آپ نے بات کی پی آئی اے کا جو مسئلہ ہے, آپ کے
ہوابازی کے وزیر کہتے ہیں 40% لائسنس جعلی ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا، اگر جعلی ہیں سزا ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ ڈی جی سول ایویشن کہتا ہے ایک لائسنس جعلی نہیں ہے، کٹہرے میں کس کو کھڑا کرنا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ کلیئرلی اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں آپ آپ کی ایئر لائن ڈیمیج ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا امیج ڈیمیج ہوا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی امریکہ نے جو آپ کی ایویشن کی لیول ہے وہ ایک سطح کم کر دی ہے۔ کیا اس کے اوپر تھوڑا انتظار کر کے مکمل تحقیقات کر کے سٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو اور بھی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا یہ لائسنس والے ایشوز کو، لیکن ایک گن تھا تو صحیح۔ کل کو اگر یہ حادثہ دوبارہ خدا نہ کرتا ہو یا ہوتا اور یہ انکوائری رپورٹ میں لوگوں کے نام آ گئے کہ بھئی ان کی جو لائسنس ہیں وہ کوسچنیبل ہیں، جعلی ہیں، یا اس میں جو ہیں ریکوائرمنٹس کم ہیں، اور کسی بھی مصلحت کے تحت ہمارے ہوابازی کے وزیر اس کو دبا لیتے اس بات کو اور صرف وہ انکوائری پیش کرتے، آدھی انکوائری پیش کرتے کہ بھئی یہ کتنے جعلی لائسنس نکلے ہیں، سب کلیئر ہو۔ سر سنیں نا، اگر وہ جہاز کا حادثے کی رپورٹ پیش کرتے اور یہ چیزیں دباتے، آپ ہی میں سے کوئی ہمارا بھائی جو ہے میڈیا میں لیک کرتا اور کہتا کہ یہ حادثہ ہوا ہے، آپ نے یو آر پارٹنرز ان کرائم، آپ نے ایک جرم کو چھپایا، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ بھئی اس میں اللیگیلٹیز ہیں، انہوں نے پیش کیا۔ ہاں اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ اس کو اگر کسی اور طریقے سے پیش کرتے کہ وہ جو ایشو اٹھا، لیکن یہ ایشو انشاءاللہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سیٹ کرنا ہے کہ آپ کے جو پائلٹس آتے ہیں، آپ کے سول ایویشن کا ادارہ ہے، جس طریقے سے لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں اس میں کوسچن مارکس ہیں۔ ہاں لیکن طریقہ کار جو تھا جس سے پورا ملک کا آپ ڈیمیج ہو گیا سارا سلسلہ، ایٹ لیسٹ دیٹ اس وزیر سے تو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کہتے اتنی جلدی بھی کوئی نہیں تھی، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اتنی جلدی، دنیا کے اندر ایویشن کی ہسٹری بڑی پڑی ہے، 2 سال 3 سال کے بعد رپورٹس آتی ہیں، آپ یہ کہتے کہ یہ ہم پریلیمنری رپورٹ دے رہے ہیں، اس کی آپ انویسٹیگیشن کرتے اور اس کے اوپر آپ لے آتے کہ جناب یہ 4 6 8 10 پروسیجر۔ I think it could have been handled better، لیکن جو ہونا تھا وہ ضروری تھا، اس کو کس طریقے سے کرنا تھا اس پہ سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ریکروٹمنٹ پروسیس میں اور لائسنسنگ پروسیس میں پرابلمز ہیں تو کسی نہ کسی نے اس کو ایڈریس کرنا تھا۔ مشکل کام ہمیشہ ہماری سر آتا ہے، ان لوگوں نے نہیں کرنا تھا، کیوں؟ دے ور دا پیپل جنہوں نے یہ مسئلے بنائے، صرف پی آئی اے میں نہیں۔ آپ بارڈر پر ہندوستان جائیں، ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارا ان سے ہر وقت ٹاکرا رہتا ہے، ہمارے خون کے دشمن ہیں نریندر مودی اور اس کی بی جے پی، لیکن جو چیزیں ادھر اچھی ہیں اس کو میں کریڈٹ دینا پڑے گا۔ آپ ہندوستان کی ریل دیکھیں، پاکستان کی ریل دیکھیں، ہندوستان کا 80% 70% جو ہے غریب ہے، جو مزدور ہے، جو عام آدمی ہے، وہ ریل کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، اور آپ کی ریل کو لوگوں نے پٹریاں بیچ دیں، یہ ہم نے بیچی، یہ ہم نے تباہ کیا، ہم تو ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، بہت سے سوالات ہیں اور ظاہر ہے کہ سوال پوچھنا ایک حق بھی ہے، اور جب حکومت کو 2 سال ہو جائیں اور جو صورتحال سامنے ہو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔